اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین عنیس الغریبین رحمۃ للعالمین علی رد المعید الرسول المصدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات سر حباب العباس ولعنة الله على أعدائهم الغنين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات سر احباب الله واسفہ. آپ بخوبی واقف ہیں روز عاشور ہے اور عصر عاشور کا وقت ہے. آج کا دن وہ دن نہیں ہے جو کسی مومن کو اپنی طرف خود متوجہ کرنا پڑے اور یہ کہنا پڑے کہ میری طرف دیکھو. انتہائی مختصر وقت میں آج اپنے عشرہ محرم الحرام کی آخری مجلس اور اس موضوع کو اختتام تک پہنچاتے ہوئے خداوند متعال کے اس دین پہ 6 شخصیات کا احسان، ان میں سے آخری اور چھٹی شخصیت کا تعارف اور لکھا. جملہ کیا تھا؟ فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. میں محمد نے اللہ کے عرش کے دائیں جانب جو جملہ لکھا ہوا دیکھا وہ یہ تھا: حسین چراغ ہدایت ہے، حسین کشتی نجات ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حسین کون ہے؟ حسین چراغ ہدایت ہے اور حسین ہی کشتی نجات ہے. یاد رکھنا پیغمبر گرامی قدر کی یہ حدیث مبارکہ جو فضیلت امام حسین میں پیغمبر گرامی قدر نے یہ بیان فرمائی ہے. رسول خدا کی یہ حدیث مبارکہ صرف سننے تک اس کا تعلق نہیں. علماء موجود ہے تو تصدیق فرما لیجیے گا. یہ صرف سننے تک تعلق نہیں رکھتی بلکہ یہ کسوٹی ہے، میزان ہے، ترازو ہے امت مسلمہ کے لیے. گویا پیغمبر گرامی قدر اپنی امت پہ قیامت تک لیے واضح فرما کے چلے گئے: لوگوں اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ تم میں سے کس کس کا تعلق کون کون نجات پانے والا ہے تو دیکھنا کس کس کا تعلق اس چراغ ہدایت حسین ابن علی سے ہے. اور اگر اپنے آپ سے یہ دیکھنا چاہو کہ تم میں سے کون کون فلاح پانے والا ہے تو دیکھو کس کس کا تعلق اس کشتی نجات حسین ابن علی سے ہے. اور اگر تم یہ دیکھنا چاہو تو جو ہے نا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، اگر تم یہ دیکھنا چاہو ہدایت پانے والا کون ہے تو دیکھو کس کس کا تعلق اس چراغ ہدایت حسین ابن علی سے ہے. اور اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ کون کون نجات پانے والا ہے تو پھر دیکھو کس کس کا تعلق اس چراغ ہدایت حسین ابن علی سے ہے. گویا پیغمبر یہاں پہ واضح فرما کے چلے گئے: اور میری امت یاد رکھنا قیامت تک اگر کسی کو ہدایت چاہیے تب بھی میرے بیٹے حسین کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اور اگر کسی کو قیامت تک لیے نجات چاہیے تب بھی میرے بیٹے حسین کے دروازے پہ آنا پڑے گا. نہ حسین کے دروازے کے بغیر تمہیں ہدایت مل سکتی ہے، نہ حسین کے دروازے کے بغیر تمہیں نجات مل سکتی ہے. ہدایت بانٹ رہا ہے تو بھی میرا بیٹا حسین، اور اگر چراغ اور نجات بانٹ رہا ہے تو بھی میرا بیٹا حسین. کس عظمت کا مالک ہے حسین، کس رفعت کا مالک ہے حسین. حسین نے یہ کربلا میں قربانی کیوں دی؟ حسین مکہ سے کیوں نکلے؟ یہ واقعہ کربلا رونما کیوں ہوا؟ یہ آج واضح کرنا چاہتا ہوں عزیزان. مقصد حسین کیا تھا؟ پیغمبر گرامی قدر کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت حذیفہ یمانی ہے، رازدار رسول کہا جاتا ہے. پیغمبر گرامی قدر کے صحابی نے دیکھا، خود فرماتے ہیں میں نے دیکھا حسین کے سن مبارک چھوٹا ہے. پیغمبر گرامی قدر نے ایک زانو پہ امام حسن کو بٹھایا، دوسرے زانو پہ امام حسین کو بٹھایا. تو یہ ہے نا عزیزان،
ایک زانوں پہ امام حسن کو بٹھایا، دوسرے زانوں پہ غریب کربلا کو بٹھایا، اور دونوں نواسوں کو پیار کر رہے تھے اور فرما رہے تھے مرحباً بک یا حسین، اے حسین تیرا نانا تجھ پہ قربان جائے، اے حسین مرحبا، اے حسین مرحبا۔ فرمایا مرحباً بک یا زین السماوات والارضین، اے زمین و آسمان کی زینت بیٹا حسین، حسین زمین و آسمان کی زینت بیٹا حسین، تیرا نانا تجھ پر فدا جائے۔ رسول اللہ سے حضرت حذیفہ نے ہاتھ باندھ کے عرض کی، یا رسول اللہ کیا اور بھی کوئی شخصیت ہے آپ کے علاوہ جو زمین و آسمان کی زینت ہو؟ حضرت رسول خدا فرماتے ہیں حذیفہ ہاں یہی تو میرا بیٹا حسین ہے جو مجھ محمد سے بڑھ کے بھی زمین و آسمان کی زینت ہے۔ حذیفہ اگر حسین کی عظمت پوچھنی ہے اللہ کے فرش پہ دھکے نہ کھا، عرش پہ جا کے دیکھ حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کی عظمت کیا ہے۔ حسین کی عظمت پوچھنی ہے اللہ کے عرش پہ جا کے دیکھ حسین کی عظمت۔ وابن السید ابو السادہ، اے میرا بیٹا حسین بے شک تو سید ہے، بے شک تو سید ہے، تیرا باپ بھی سید ہے۔ حسین قیامت تک آنے والی نسل سادات کا تو باپ ہے۔ یا بنی انکا حجت وابن الحجج وابن الحجت وابن الحجج، آقا فرمائے حسین یاد رکھ تو ایک حجت الہیہ ہے، ایک حجت الہیہ کا بیٹا ہے۔ حسین یاد رکھ قیامت تک قائم رہنے والی 9 حجج الہیہ کا تو باپ ہے۔ عظمت حسین سنیے گا، فرمایا یا بنیا انکا امامن وابن الامام وابن الائمہ، اے بیٹا حسین تیری عظمت کا کوئی کم ہے، تو ایک امام ہے، ایک امام کا فرزند ہے، اور فرمایا 9 اماموں کا حسین تو اکیلا باپ ہے۔ زندہ آباد بولیے گا، زندہ آباد حیدری۔ بتانا چاہتا ہوں یہ کربلا کا واقعہ کیوں رونما ہوا، کیا وجہ تھی کربلا کا واقعہ رونما ہوا، کیا وجہ ہے آج ہم شیعہ یعنی حیدر کر رہا ماتم حسین کی سلیں بلند کر رہے ہیں؟ توجہ ہے نا عزیزان، یاد رکھنا وجہ کیا تھی۔ حاکم شام کے مرنے کے بعد پسر حاکم شام نے، اللہ کی لعنت ہو اس پہ، اس نے حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ توجہ ہے نا عزیزان، بیعت کا مطالبہ کیا۔ ولید کے دربار میں امام حسین کو بلایا گیا، جب امام گئے امام نے دربار کے حالات مختصر کرو، دربار کے حالات کو دیکھا، امام علیہ السلام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ فرمایا ایھا الامیر انا اہل بیت النبوۃ ومعدن الرسالۃ ومختلف الملائکہ، ہم اہل بیت النبوۃ ومعدن الرسالۃ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ بنا یختم۔ آقا فرماتے ایھا الامیر ولید سن لے، ہم اہل بیت النبوۃ ہیں، رسالت کی کان ہے، ہم کون ہیں؟ جن کے گھر سے اللہ نے اس کائنات کا آغاز کیا، اور جن کے گھر ہی پہ اللہ کا تعلق، جن کے نام ہی سے اللہ اس کائنات پہ اختتام کرے گا۔ فرمایا ہمارا گھر وہ گھر ہے جو ملائکہ کے آنے جانے کا مرکز ہے۔ فرمایا سن ایھا الامیر سن، آقا فرماتا لوگوں کا امیر سن، یزید رجل فاسق فارج شارب الخمر وقاتل النفس المحترمہ ملعن بالفسق۔ آقا فرماتا مثلی لا یبایع مثلا، سن فرماتے سن ولید، یزید شراب خور ہے، یزید زناکار ہے، یزید حرامی ہے، یزید زناکار ہے، بندنوں کو لباس علماء کا پہنا کے نچانے والا یزید، شاعر اللہ کا مذاق اڑانے والا یزید۔ فرمایا یاد رکھ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا، بلکہ امام کو یہ فرمانا چاہیے تھا میں حسین ابن علی اس یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ امام نے یہ فرمایا مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ گویا امام نے یہ واضح فرما دیا قیامت تک ہر آنے والا حسینی، بولیے گا میرے ساتھ، فرمایا قیامت تک ہر
سامنے سر نہیں جھکائے گا جو حسینی ہوگا، کبھی اپنے وقت کے یزید کے خلاف قیام تو ضرور کرے گا لیکن سر نہیں جھکائے گا۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، کیا وجہ تھی، اتنا زور کیوں دیا گیا بیعت حسین پہ؟ سننا چاہیے گا نظام، سننا چاہیے گا، توجہ کیا ہے، سننا چاہیے گا وجہ کیا تھی کہ حسین کی بیعت پہ صرف کیوں زور دیا، اور یہ واقعہ کربلا کیوں رونما ہو گیا، وجہ کیا تھی آخر؟ کوئی اور لوگ بھی تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہ کی تھی، لیکن یزید کو صرف بیعت حسین کیوں چاہیے تھی؟ توجہ ہے نا میرے بھائیوں، وجہ صرف یہ تھی، پیغمبر یزید یہ جانتا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور یزید یہ جانتا تھا میرے بھائیوں یہ صرف حسین کا ہاتھ نہیں، توجہ ساؤنڈ تھوڑا سا تنگ کر رہا ہے لیکن مہربانی فرمائیے گا، توجہ رکھیے گا میری طرف۔ فرمایا حسین کا ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ ہے، اور یہ صرف رسول کا ہاتھ نہیں بلکہ 1.25 لاکھ انبیاء کا ہاتھ ہے۔ یزید یہ جانتا تھا کہ جب میں بیعت مانگوں گا حسین میری بیعت کرے گا تو صرف حسین کا ہاتھ نہیں، میرے ہاتھ پہ رسول خدا کا ہاتھ آ جائے گا، میرے ہاتھ پہ خاتم الانبیاء کا ہاتھ آ جائے گا، میرے ہاتھ پہ آدم کا ہاتھ آ جائے گا، میرے ہاتھ پہ نوح کا ہاتھ آ جائے گا، میرے ہاتھ پہ ابراہیم کا ہاتھ آ جائے گا۔ یاد رکھنا زور صرف اس لیے دیا اگر حسین کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ آ گیا میری حکومت ایک اسلامی اور شرعی حکومت بن جائے گی، پھر میری حکومت کو زوال نہ ہوگا۔ لیکن کیا کہنے فرزند اللہ تیرے حسین ابن علی نے نو کے سینہ پہ تلاوت قرآن پڑھ کے لوگوں کو کوفہ، کربلا سے کوفہ سے شام تک قرآن پڑھ کے لوگوں کو بتایا، اے لوگوں یاد رکھنا میں حسین نے سر کٹایا ہے، سر جھکایا نہیں ہے۔ بولیے گا میرے ساتھ، زندہ آباد، سارے مل کا جواب دیں، زندہ آباد، مردہ آباد، بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو یہ ہے نا عزیزان، گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ فلسفہ کربلا کیا تھا، ہوئی کربلا؟ یزید جانتا تھا اگر حسین بیعت کر لے پھر مجھے کوئی زوال نہیں ہے، لیکن فرزند سیدہ نے کوفہ اور شام کے گلیوں بازاروں میں نو کے سینہ پہ قرآن پڑھ کے اس کو بتا دیا، یاد رکھ یزید میں نے سر کٹایا ہے اور سر جھکایا نہیں ہے۔ اگلا جملہ اس سے بڑا عزیزان، پیغمبر گرامی قادر کسی نواسے نے جناب حنفیہ کے محمد حنفیہ کے جواب میں کہا تھا، جناب محمد حنفیہ اپنے بھائیہ کے جواب میں کہا تھا، حنفیہ نے کہا تھا فرزند رسول نہ جائے آپ کربلا، مدینہ نہ چھوڑے۔ امام حسین نے فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا فی الارض ظالما بل انما خرجت لطلب اصلاح امتی جدی رسول اللہ۔ آقا فرمانے محمد حنفیہ اور اہل مدینہ یاد رکھو، میرا یہاں سے جانا کوئی خود خواہی کی بنیاد نہیں ہے، کوئی دنگے کی بنیاد نہیں ہے، میں زمین خدا میں فساد دفع کرنے کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بدرا ولا مفسدا فی الارض ولا ظالما، فرمایا بل انما خرجت لطلب، مدینہ کیوں چھوڑا حسین نے؟ بل انما خرجت لطلب اصلاح امتی جدی رسول اللہ، فرمایا میں حسین اس لیے جا رہا ہوں، میں اپنے نانا رسول خدا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ بولیے گا میرے ساتھ، فرمایا میں اپنے یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ یاد رکھو امام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ کتے کام سارے یزید کے تھے، شراب خور کون تھا بولیے گا؟ زناکار کون؟
यजीद की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। फरवंदे ज़हरा ने ये क्यों फरमाया कि मैं उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ? याद रखो, इमाम ने इसलिए फरमाया उस उम्मत की इस्लाह की जरूरत थी जिन्होंने रसूल आज़म के ठीक 50 साल बाद जिस मिंबर पे अंबिया का सुल्तान बैठा करता था, जिस मिंबर पे औसिया का सुल्तान बैठा करता था, जिस मिंबर पे सरदार अंबिया बैठा करता था, जिस मिंबर पे फख्र मौजूदात बैठा करता था, उस उम्मत की इस्लाह की जरूरत थी। ठीक 50 साल बाद उसी मिंबर पे एक जानी, शराबी, बदकार को ला के बिठा के खलीफा रसूल समझ के उसकी बैत कर ली थी। रसूलुल्लाह की इस बीमार उम्मत की इस्लाह को जगाने चले थे हुसैन, इसलिए फरमाया मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूं। तो जो है ना ज़िरान, गुफ्तगू समझ आ रही है? फलसफा करबला क्या था? क्यों रूनुमा हुई करबला? क्यों गरीब करबला चले गए करबला में? हुसैन को मदीना आबाद प्यारा नहीं था। मेरे भाइयों सुनो, हुसैन ने सिर्फ इसलिए करबला को आबाद किया कि यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह बच जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह बच जाए, अली वलीउल्लाह बच जाए। तो यह ना दिलान, हुसैन चाहते थे कि दीन खुदा। अब एक और मिसाल दे दूं, हाजिर बैठे तो सलावत भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ। हुसैन कौन है? हुसैन वारिस आदम है, हुसैन वारिस नूह है, हुसैन वारिस ईसा है, हुसैन वारिस मूसा है, हुसैन वारिस इब्राहिम है, हुसैन वारिस इस्माइल है। तो यह है ना, हुसैन वारिस मुस्तफा है और हुसैन वारिस दीन मुस्तफा है। याद रखना, अगर बात जातियात तक होती तो कभी भी निजासतों के मरकज को हुसैन न छेड़ते। अगर बात जातियात तक होती, कभी निजासतों के मरकज को हुसैन मुंह न लगाते। लेकिन इस यजीद ने, ये माइक है, बरादर का है, अगर इसको नुकसान पहुंचेगा आप में से कोई न बोलेगा यही जिसका माइक है, जिसका ये साउंड सिस्टम है। याद रखना, बात अगर जातियात तक होती हुसैन चुप कर जाते, लेकिन हुसैन था दीन खुदा का वारिस। बोलिएगा मेरे साथ, हुसैन था दीन मुस्तफा का वारिस। जब इस यजीद ने दीन मुस्तफा के साथ खेलना चाहा, हुसैन इब्न अली ने इसकी आंखों में आंखें डाल के फरमाया, ए यजीद, मेरे नाना का हलाल कयामत तक हलाल रहेगा और मेरे नाना का हराम कयामत तक हराम रहेगा। याद रखना हुसैन, मैं याद रखना यजीद, मैं सर कटा दूंगा लेकिन अपने नाना की शरीयत पे कभी आंच नहीं आने दूंगा। और याद रखना, फिर उम्मत मुस्तफा को सोई हुई को जगाया हुसैन ने। तो यह है ना अज़ीज़ान, बेशक ना बोलिए, फलसफा करबला पेश कर रहा हूं, आपकी मर्जी है ना बोले, मसला नहीं है। एक बंदा सो जाए, रात को भी मैंने अर्ज किया था, अली मौला भी बहुत शिकन है, हुसैन मौला भी बहुत शिकन है। अली मौला ने पत्थर के बेजान बुत तोड़े, हुसैन ने करबला में जानदार बुत तोड़ दिया। तो यह है ना अज़ीज़ान, हुसैन ने क्या किया? पैगंबर की सोई हुई उम्मत को, एक बंदा सोया हुआ हो और नींद से बेदार न हो रहा हो, फिर उसे पानी के छींटे दे के उठाना पड़ता है, ऐसे ही है ना। उम्मत मुस्तफा जब सोई हुई थी, हुसैन ने खून के छींटे दिए और उम्मत मुस्तफा को इस नींद से बेदार किया। आओ अज़मत हुसैन पूछते हैं, रसूलुल्लाह के दरवाजे पे चलते हैं, या रसूलुल्लाह, आपके ये फरजंद हुसैन किस अज़मत का मालिक है, किस रिफात का मालिक है? ये वाक़या बयान करके जिक्र मुसीबत शुरू कर रहा हूं। अल्लाह और रसूल की बारगाह में चलते हैं, या रसूलुल्लाह, कौन है हुसैन, किस अज़मत का मालिक है हुसैन? अल्लाह पैगंबर गिरामी कद्र एक दफा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के घर तशरीफ लाए और आके पूछा, आयशा, घर में कोई खाने कोई चीज पड़ी है? तो ये है ना अज़ीज़ान, घबरा तो नहीं है। अज़मत हुसैन सुनिएगा, फजीलत हुसैन सुनिएगा, अज़ीज़ान सुनिएगा मेरे भाइयों। रसूल फरमाते, आयशा, घर में कोई खाने को चीज पड़ी है? कहा, नहीं या रसूलुल्लाह, अभी तो घर में खाना खत्म हो गया। रसूल खुदा उठे, अबाई मुबारक उठाई, चलने का इरादा किया।
جناب عائشہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں خانہ زہرا میں جاتا ہوں، خانہ سیدہ میں جاتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ بھوک لگی ہے آپ کو، آپ کی بھوک کا تعلق زہرا کے دروازے سے کیا ہے؟ فرمایا لینظر الی الحسن والحسین ما بی من الجوع، میں حسین و حسن کو دیکھوں گا میری بھوک مٹ جائے گی۔ اور مسلمان حسین کون ہے جس کو دیکھنے سے رسول کی بھوک مٹ جائے؟ پیغمبر گرامی قدر آئے اور آ کے دیکھا، پیغمبر گرامی قدر نے پوچھا فاطمہ میرے حسنین کہاں ہیں؟ کہا بابا جان کافی دیر ہو گئی ہے، میں خود پریشان ہوں، کافی دیر ہوگی، گھر واپس نہیں آئے، گھر سے باہر گئے تھے۔ رحمت کون نکلی؟ سات چند صحابہ نکلے۔ پیغمبر گرامی قدر جو گئے دیکھا بنو نجار کے ایک کھجوروں کے باغ میں، ابھی کبھی تو حسین آباد تھا، کبھی تو حسین بسا کرتا تھا۔ عزیزان دیکھنا منظر کیسا تھا، کبھی تو حسین آباد تھا۔ پیغمبر گرامی قدر نے کیا دیکھا؟ بنو نجار کے کھجوروں کا باغ ہے، اس کھجوروں کے باغ میں ایک جبرائیل نے پر نیچے بچھایا ہوا ہے، دونوں شہزادے ایک دوسرے کے گلے میں باہر ڈال کے ایک پر پہ آرام کر رہے ہیں، دوسرے پر سے جبرائیل نے اوپر سے سایہ بنایا ہوا ہے۔ پیغمبر گرامی قدر نے ایک شہزادے کو اٹھایا، دوسرے کو جناب جبرائیل نے اٹھایا۔ عزیزان حضرت ابو بکر آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، توجہ توجہ، اصحاب اور اہل بیت میں فرق سنیے۔ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ شہزادہ مجھے دے دیجئے۔ فرمایا نہ ابو بکر یاد رکھ دینے میں قباحت نہ تھی، نعم الحاملان ونعم الراکبان، ابو بکر دے ضرور دیتا لیکن یاد رکھ اٹھانے والے بھی سب سے عظیم ہیں، اٹھائے جانے والے بھی سب سے عظیم ہیں۔ تو ہے نا دیدہ اٹھانے والے بھی عظیم ہیں۔ گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ عظمت حسین سنیے گا، اٹھائے جانے والے بھی عظیم ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا میرے اصحاب جاؤ مسجد نبوی میں، اصحاب کو اکٹھا کرو، میں حسنین کی شان میں ایک خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ پیغمبر مسجد نبوی میں آئے، بعد از حمد و ثنا پیغمبر گرامی قدر نے دونوں شہزادوں کو پاس بٹھایا اور پاس بٹھا کے اپنے اصحاب سے ایک سوال کیا، اور میرے صحابہ کیا تمہیں پتا ہے کائنات میں وہ ہستیاں کون سی ہیں جن کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، جن کی ماں جیسی اللہ کی کائنات میں کسی کی ماں نہیں؟ اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بیان فرمائیے۔ فرمایا الحسن والحسین جن کا باپ علی حیدر کرار ہے، جن کی ماں فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ دوسرا فرمایا اے میرے اصحاب کیا تم جانتے ہو کون سی وہ ہستیاں ہیں جن کے چچا جیسا کائنات میں کسی کا چچا نہیں، جن کی پھوپھی جیسی کائنات میں کسی کی پھوپھی نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے۔ فرمایا الحسن والحسین میرے یہی حسن حسین ہیں جن کے چچا جعفر طیار، جن کے گھر سے اللہ نے مجھ محمد کو، جن جو ملائکہ کے ساتھ محو پرواز ہوا کرتے تھے، جن کی چچی ام ہانہ، جو جن کی چچی جن کی پھپھی ام ہانی، جس کے گھر سے اللہ نے مجھ معراج کو، مجھ محمد کو سفر معراج کا شرف بخشا۔ اور فرمایا اے میرے اصحاب کیا تم جانتے ہو ان کائنات ہستیاں کون سی ہیں جن کے نانے جیسا کسی کا نانا نہیں، جن کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے۔ فرمایا الحسن والحسین یہی میرے بیٹے حسن و حسین ہیں جن کا نانا میں محمد مصطفیٰ ہوں، جن کی نانی خدیجہ الملکۃ الکبریٰ ہے۔ توجہ ہے نا دیگا؟ ایک اور واقعہ خدیجہ الکبریٰ ملکۃ الاربع، ایک اور واقعہ عظمت حسین کا ذکر مصیبت شروع کر رہا ہوں۔ جناب ام سلمہ رسول خدا کا حرم، وہ فرماتی ہیں ایک دفعہ رسول خدا کی طبیعت ناساز ہوئی، توجہ ہے نا دیگا؟ رسول کی طبیعت ناساز ہوئی، مجھے فرمایا ام سلمہ میں حجرے میں آرام کریے جا رہا ہوں، باہر سے کوئی بھی آئے اسے اندر نہیں آنے دینا، میں آرام کر رہا ہوں، توجہ ہے نا دیگا؟ رسول کا حکم ہوتا ہے۔ فرمایا باہر سے کوئی بھی آئے ام سلمہ اسے اندر نہ آنے دینا۔ پیغمبر گرامی قدر کا یہ سنن کہنا تھا۔ پیغمبر خود آرام کرنے حجرے میں چلے گئے، حجرے کا دروازہ بند کیا۔ ابھی حجرے کا دروازہ بند ہو رہا تھا، ادھر محمد اندر گئے، ادھر سے حسین ابن علی نے حجرے کے اندر پہلا قدم رکھا۔
گھر کے اندر پہلا قدم جو رکھنا تھا، کہا نانی اماں میرے نانا کا ہے. رسول خدا کا گھر فرماتی بیٹا ان کی طبیعت ناساز ہے. انہوں نے فرمایا وہ آرام کرنے گئے، ان کی طبیعت ناساز ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا باہر سے کوئی بھی آئے توجہ ہے ناظرین، لفظ کوئی بھی توجہ کی گیا، باہر سے کوئی بھی آئے اسے اندر نہ آنے دینا، میں محمد آرام کر رہا ہوں. ایک نگاہ ڈالی جناب ام سلمہ پہ حسین ابن علی نے اور فرمایا نانی اماں مجھے دیکھیے میں کوئی ہوں، نانی اماں مجھے دیکھیے میں کوئی ہوں. رسول خدا نے جانی اور نواسے کی تکرار سنی، اندر سے آواز ام سلمہ میرے حسین کو اندر آنے دو. امام حسین گئے، جناب ام سلمہ دیکھتی فرماتی میں نے خود دیکھا پیغمبر چٹائی پہ آرام کر رہے تھے، حسین کے ننھے ننھے بازو تھے، مصطفیٰ کی انگلیاں تھی، حسین کے ننھے ننھے قدم تھے، اور مصطفیٰ کا سینہ اور مصطفیٰ کا بدن تھا. مصطفیٰ کے بدن پہ چل رہے تھے حسین اور فرما رہے تھے الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. کتنی عظمتوں کا مالک حسین، اللہ جانتا ہے جتنی عظمتوں کا مالک تھا اتنا رولا رولا کے زہرا کے بیٹے کو مارا مسلمانوں نے. علامہ محبت مجلسی صاحب لکھتے ہیں کہ میں ایک خواب میں نے دیکھا، خواب میں حرم مظلوم کربلا میں مجلس پڑھ رہا ہوں. مجلس پڑھتے پڑھتے جب میں مصائب پہ آیا نا، حرم مطہر امام حسین علیہ السلام سے ایک خاتون باہر نکلی جس نے ایک برقع پہنا ہوا تھا اور آ کے کہتی مجلسی آج مصائب اپنی مرضی کے نہ پڑھنا، آج مصائب آقا زادی کی پڑھ، مرضی کے آقا زادی کے مرضی کے پڑھ. علامہ صفت میں نے فرمایا، میں نے پوچھا استفسار کیا بی بی آپ کون ہیں اور کس کی مرضی کے مصائب؟ کہا مجلسی تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں وہ ہوں جو زہرا کے ساتھ بھی دربار گئی تھی، میں وہ ہوں جو زہرا کی بیٹیوں کے ساتھ دربار بھی گئی، بازار بھی گئی، اور تجھے نہیں پتا کائنات کے اندر حسین کی ماں آئی ہوئی ہے اور کہہ رہی مجلسی سے کہو آج مصائب میری مرضی کے پڑھے اپنی مرضی کے نہ پڑھے. عزادارو یہ کہنا تھا. علامہ مجلسی کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا حکم ہے میری آقا زادی کا اور کیا فرماتی ہیں آج کون سے مصائب پڑھوں؟ عزادارو علامہ مجلسی کہتے ہیں میں نے خود سنا، وہ بی بی کہہ رہی تھی کہ میری آقا زادی نے یہ فرمایا، حسین کی ماں مجھے یہ کہہ رہی تھی آج یہ مصائب پڑھ اذکر وداع ولدی الحسین، آج وہ مصائب پڑھ جب حسین کا کوئی نہ رہ گیا، میرا حسین تنہا رہ گیا. آج حسین کے اس وقت کی مصیبت کو بیان کر جب 71 لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا حسین. گریہ کیجئے گا آخری وقت، خدا جانتا ہے اگلے سال کسی کو مجلس حسین پہ بیٹھنا نصیب ہو یا نہ ہو، خدا ہمارا یہ گریہ قبول فرمائے. عزادارو قیامت کا وقت حسین غریب کربلا ودا کے لیے خیام میں آئے. سب سے پہلے غریب کربلا ودا کے لیے اپنے اس بیمار بیٹے کے خیمے میں آئے جو غشی کے عالم میں پڑے تھے. عزادارو غریب کربلا نے سجاد مولا کو اٹھایا. سجاد مولا جیسے غشی کے عالم سے اٹھے، دیکھا بابا کے کانوں سے بھی خون بہ رہا ہے، بابا کی پیشانی سے بھی خون بہ رہا ہے، کوئی جسم کو ایسا عضو نہیں ہے جہاں زخم نہ ہو. عزادارو رو کے سید سجاد تجھے بابا جان آپ کی یہ حالت کس نے بنے؟ فرمایا سجاد فوجی اشکیا نے. عزادارو رو کے کہا بابا جان جب آپ کی یہ حالت ہو رہی تھی علی اکبر این این قاسم این این حبیب این این بریر این این زہیر این این عمرو العباس، پوچھ رہے تھے بابا جان جب آپ کی فوج نے یہ حالت کی قاسم کہاں تھے، میرے بھیا اکبر کہاں تھے، عباس کہاں تھے، زبیر کہاں تھے، بریر کہاں تھے، حبیب کہاں گئے؟ رو کے فرمایا سجاد بیٹا تو کب تک پوچھے گا، میں غریب کب تک بتاؤں گا، ایک خیمے میں یا تو بچ گیا ہے یا میں تیرا لحظے کا مہمان غریب بابا. اللہ یہ کہنا تھا. فرمایا پپی امام اس سجاد کو ہسا دو اور ایک تلوار کو میں جا کے جنگ لڑتا ہوں کربلا میں اور میں پوچھتا ہوں کیسے مارے ہے جوان. اللہ نے فرمایا سجاد بیٹا تیرا محال کربلا نہیں، تیرا محال شام. فرمایا سجاد بازار جانے اور تو جان، دربار جانے اور تو جان. اللہ نے راز امامت سپرد کیا غریب کربلا نے. اب امام مظلوم کربلا نے جناب زینب سے فرمایا زینب بہن اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں ہر بی بی کے خیمے میں علیحدہ جاؤں. زینب ساری بیویوں کو اکٹھا ایک خیمے میں بلا، میں ساری
बीबियों को वक्त आखिर सलाम करता हूँ। अल्लाह ये कहना था सारी बीबी हल्के में जमा हो गई। खुदा जानता जैसे बीबियां जमा हुई ना गरीब करबला ने एक एक मायूसाना निगाह हर बीबी पे डाली और रो के सैयद मजलूम ने रो के एक जुमला कहा, बीबियों मैं हुसैन तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने अल्लाह के दीन के लिए अपनी औलादें दे दी, अपने भाई दे दिए, बेटे दे दिए, भतीजे दे दिए। अल्लाह ये कहना था और फिर एक सलाम आखिर किया, फरमाया मेरी सारी बीबियों मैं हुसैन का आखिरी सलाम हो। अल्लाह सैयदा ज़ैनब रो रो के कह रही थी, महलन महलन या अखी, भैया थोड़ी देर तो और रुक जा, ज़ैनब को किसके सहारे छोड़ के जा रहा है। अल्लाह ये कहना था गरीब करबला ख़याम से बाहर आए, ख़याम से जैसे गरीब बाहर आए, बाहर आके गरीब ने एक निदा दी, फरमाया युकुम युकद्दिमु जवादी, कोई है जो मैं गरीब का घोड़ा लेके आए। अल्लाह ये कहना था कौन था घोड़ा लाने वाला, कौन था गरीब को सवार करवाने वाला। एक निगाह डाली सहरा करबला में, मैदान करबला में निगाह डाल के रसूलुल्लाह के फरज़ाद ने रो के फरमाते या फुरसान अलहिजा व या अब्दाल सफा माली उनादिकुम फला तुजीबून। फरमाया हुसैन के शाह सवारों कहाँ चले गए, हुसैन के शाह सवारों शहजादों कहाँ चले गए। फरमाया क्या हो गया, आज मैं पहले बुलाया करता था, एक दफा बुलाता था तुम 10 दफा लब्बैक कहते थे, आज क्या हो गया, मैं पहले वाला हुसैन न रहा और मुझे जवाब क्यों नहीं देते। अब रो के गरीब करबला ने एक मरसिया पढ़ा और फरमाया कुमो शरीफ ज़ादे उठो उठो उठो, शरीफ ज़ादे अली की बेटियों के पर्दों को बचा लो। अल्लाह गरीब करबला बड़ी मुश्किल से सवार हुए ज़ीने ज़ुलजनाह पे। आखिरी इख्तिताम में लेके जा रहा हूँ गुफ्तगू को अज़ीज़ान, मातमदारी होगी जो चौक पे मजलिस होगी अज़ीज़ान, मातमदारी भी होगी। आखिरी जुमले लेके जा रहा हूँ, शहादत गरीब करबला के आखिरी जुमले। गरीब करबला बड़ी मुश्किल से विदा हुए, बड़ी मुश्किल से ज़ीने ज़ुलजनाह पे बैठ गए हुसैन। अल्लाह ने ज़ुलजनाह को दौड़ाने का इरादा किया, ज़ुलजनाह चंद कदम ही आगे चला था, ज़ुलजनाह ने चलने से रुक गया। अल्लाह गरीब करबला कहते मैं जानता हूँ तू भूखा भी है, तू प्यासा भी है, ए घोड़े एक दफा मुझे मैदान ले जा, मैं ज़हरा का फर्जंद तुझसे वादा करता हूँ, दूसरी मर्तबा तुझे ज़हमत न दूंगा। अल्लाह ने ज़ुबान बेज़ुबानी में घोड़ा कहता मौला मेरे कदमों को देखें। अल्लाह ने गरीब ने देखा 4 साला मासूम सकीना जो ज़ीने ज़ुलजनाह पे बैठे थे हुसैन, ज़ुलजनाह के कदमों को पकड़ा तो सकीना ने रो के कहती मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को मैदान न ले जाना, सुबह से लेके अब तक मैं देख रही हूँ जो भी गया अब वापस न आया। गरीब करबला ज़ीन से उतरे, सकीना को सीने से लगा के फरमाया सकीना बेटा मैं हुसैन की जिंदगी में ना रो, सकीना मेरे बाद शमर के तमाचे लगेंगे, सकीना मेरे बाद दरबार बाजार, सकीना शमर के तमाचे, सकीना मेरी जिंदगी में ना रो। अल्लाह गरीब करबला ने बैठे ज़ीने ज़ुलजनाह पे, खुदा जानता है तारीख का जिम्मेदार हूँ, ऐसा हमला किया अली के शेर ने, अली मौला की जंगें भूल गई लोगों को, कभी कूफा के दर दीवार से टकराने लगे फौज अश्किया, कभी कहाँ जाने लगे। अज़ादार हुसैन जंग कर रहे थे, जंग करते करते अज़ादार एक हाथ पे गैबी से आवाज आई, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया, ऐ नफ्स मुतमइन्ना के मालिक हुसैन अपने रब की तरफ पलटा। अज़ादार ये सुनना था, गरीब करबला ने तलवार को नयाब में डाला, अब दौड़ती हुई फौजें वापस आई, ज़ीने ज़ुलजनाह पे थे हुसैन, एक बेगैरत ने तीर जो मारा ज़हरा के फर्जंद की पेशानी में लगा, एक बेगैरत ने सेशोबा तीर मारा, सनान बिन अनस ने रवेर तीर मारा, दौड़ते घोड़े पे हुसैन को तीर पहलू में लगा और हुसैन खुद को संभाल न सके, गिरने लग गए हुसैन। अब देखिए ज़ुलजनाह की वफा क्या है, इस ज़ुलजनाह ने कितनी वफा की हुसैन से। अल्लाह ये देख रहा था घोड़ा, अब मेरा सवार मुझ पे सवारी नहीं कर सकता। ज़ुलजनाह ने अगले कदम आगे पे फैला दिए, पिछले कदम पीछे फैला दिए, अपने पेट को जमीन से लगाया
اور زمین سے لگا کے اپنی بے زبانی میں کہتا مولا اتر جائیے. عزادار غریب کربلا اتر گئے. اب جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا, جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری, جس کے ہاتھ میں خنجر تھا وہ خنجر مار رہا تھا. عزادار غریب کربلا پہ تیروں کی اتنی پجار تھی. کہتے شیعہ قوم گھوڑوں کی پجاری ہے, کہتے شیعہ قوم گھوڑوں کو سلام کرتی ہے, شیعہ قوم گھوڑوں کا احترام کیوں کرتی. اور یاد رکھنا کربلا میں مسلمان جانور بن گئے تھے, لیکن یہ واحد گھوڑا تھا جس نے غریب کربلا کے بیٹے سے عزادار وفا کی تھی. اس ذوالجلال نے لفظوں کا ذمہ دار ہوں میں, اس ذوالجلال نے اپنے منہ سے غریب کے بدن سے تیر نکالے, اپنے منہ سے تیر نکال رہا تھا اور اپنی زبان بے زبانی میں عزادار کہہ رہا تھا فرزند زہرا ایک دفعہ آ جاؤ میری زین پہ آ جاؤ. خود میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں عزادار. اس ذوالجلال نے کیا کیا, اپنے منہ سے اپنی لگام پکڑ کے حسین کے ہاتھوں پہ رکھتا تھا اور کہتا تھا مولا ایک دفعہ آ جاؤ پھر میں تجھے وہاں لے جاؤں گا جہاں مسلمان نہ ہوں گے. عزادار غریب کربلا نے کہا اے ذوالجلال حسین کا وقت آخر آ گیا. عزادار یاد رکھنا پھر آ گیا وہ وقت جب بہن 70 قدم کے فاصلے پہ آ گئی, بیٹی 4 قدم کے فاصلے پہ آ گئی. وَالشَّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ. عزادار وہ وقت آ گیا جب بے غیرت شمر حسین کے سینے پہ سوار ہو گیا. اس بے غیرت نے کیا کیا, ایک ہاتھ غریب کی زلفوں میں ڈالا, دوسرے ہاتھ سے غریب کے منہ پہ تماچے, عزادار تماچے مار رہا تھا. ضربیں چل رہی تھی, بہنیں دہائی دے رہی تھی, بیٹیاں دہائی دے رہی تھی. عزادار آخری جملہ خدا جانتا ہے زمین کربلا میں زلزلہ آیا, ہر طرف آندھی آ گئی, سرخاندیاں آنے لگی, زمین کربلا میں زلزلہ آیا. اس بے غیرت نے غریب کربلا کے سر کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور لے کے چل دیا. خود ذوالجلال نے غریب کے بدن کے خون سے اپنے ماتھے کو سیراب کیا اور چلا تھا خیام کی طرف. اور ادھر خیام کی طرف جا رہا تھا. جناب سکینہ کہتی میرا باپ آ رہا ہے, اور میرا باپ عزاداروں جب سیدانیوں نے دیکھا باغیں کٹی ہوئی تھی, زین ڈھلی ہوئی تھی, جسم سے خون بہ رہا تھا, رو کے جناب سکینہ پوچھتی ہے میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کے گھوڑے, مجھے یقین ہو گیا میرا بابا مارا گیا, بس ایک بات بتا دے, مجھے ایک بات بتا دے یا جواد ابی آسو کے ابی اب کو تلات شانن. اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے صرف اتنا بتا, کیا کسی نے میرے بابا کو پانی بھی پلایا یا پیاسا ذبح کر دیا. ہر طرف ندا آنے لگی اللہ وقتل الحسین بے کربلا, اللہ وقتل الحسین بے کربلا, ماتم حسین.